بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رانا افتخار، کچھ دوست جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ میں آج میرا دل کیا کہ میں اشفاق احمد، جو رائٹر جنہوں نے زاویہ کتاب لکھی، زاویہ کی 3 جلدیں تھیں، اس کے علاوہ بابا صاحبہ بڑی خوبصورت کتاب، بے شمار ڈرامے لکھے، انہوں نے اپنی کتاب بابا صاحبہ میں اپنی زندگی کے احوال واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ذکر کیا کہ جب وہ اٹلی میں تھے اور وہاں پہ وہ پروفیسر تھے، ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے تھے یہاں سے، پاکستان سے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہاں اٹلی میں یونیورسٹی میں اسٹاف روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اٹیلین پروفیسرز کہتے ہیں کہ پروفیسورے، چونکہ اٹیلین زبان میں پروفیسر کو پروفیسورے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں پروفیسورے تم تو ایسٹ سے ہو، مشرق کے رہنے والے ہو، تو ہمیں وزڈم آف ایسٹ کے بارے میں بتاؤ، ہمیں ایسٹ مشرق کی جو حکمت بھری باتیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو اشفاق احمد ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ وزڈم تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ویسٹ والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اہل مغرب کے پاس ہوتی ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی وزڈم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مشرق میں بہت وزڈم ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں جب میں واپس پاکستان آیا تو میں نے اپنے وطن میں، جب میں نے مختلف خانقاہوں کو وزٹ کیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں درویشوں کے پاس میں نے جانا شروع کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اٹیلین جو پروفیسرز تھے وہ واقعی صحیح کہتے تھے کہ ایسٹ میں ہمارے ہاں خاصا وزڈم ہے۔ تو یہ اللہ کے درویشوں کی جو خانقاہیں تھیں یہاں پہ، یہ ایک پورا کمیونٹی کا ایک کمیونٹی سینٹر تھا، جس میں اللہ کی مخلوق، کوئی دکھے دل والا، کوئی خوشی سے آنے والا، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جو بزرگ درویش خانقاہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ان کے پاس کوئی کرامت تھی یا نہیں تھی، یا کرامت ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن جو ان کے پاس ایک مین کرامت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر آئے گئے انسان کو، جو بھی ٹوٹے دل والا آیا، پریشان حال آیا، نڈھال آیا، انہوں نے اس کو، درویشوں نے ان کو پیار سے تھپکی لگائی، ان کو تسلی دی اور ان کا دل بڑھایا۔ تو میں کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں خاصی تبدیلی آئی، اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب وہ اس طرح کی جگہوں پہ وزڈم کی باتیں نہیں ہوتی، حکمت بھری باتیں ہمارے ہاں ختم ہو گئیں۔ اور ایک چیز کا مجھے یہ صوفیزم کو پڑھ کے، درویشوں کو پڑھ کے، صاحب حال بزرگوں کو پڑھ کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سپریم کمانڈر ہیں ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس بھی شخص کو کسی جگہ پہ بٹھا دے، چاہے وہ کسی کمپنی کے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا بندہ ہو، ریسیپشنسٹ ہو، ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا بندہ ہو، یا اس ادارے کا سربراہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک بلیسنگ ہے۔ یا تھانے میں ایک بندہ جو ہے وہ محرر کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہیڈ کانسٹیبل لیول کا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس چل کے اللہ کی مخلوق آتی ہے، تو وہ بجائے اس کے، یہ سارے لوگ، اب میں نے دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کی دادرسی نہیں کرتے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، ان سے بجائے اس کے کہ پیار محبت سے کوئی گفتگو کی جائے، ان کی بات سنی جائے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس سیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ریسیپشن پہ بٹھا دیا، اللہ کی مخلوق اس کے پاس آ رہی ہے، کام کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایک کوئی بیوروکریٹ ہے،
ایک کوئی پولیس افسر ہے، ایک کوئی ڈاکٹر ہے، ایک کوئی اس طرح جس شخص کے پاس اللہ کی مخلوق اپنی ضرورت کے لیے چل کے جاتی ہے، تو یہ اس بندے کے لیے اللہ کی ایک بلیسنگ ہے. سمجھے وہ بندہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی پہ معمور ہو گیا ہے. اس نے اپنے اللہ نے اس کے درجات کی بلندی کا امتحان میں اس کو ڈالا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آنے والے کے ساتھ شفقت کرے گا تو اس کے درجات مزید بلند ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں میں جس بھی جگہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو یہاں پہ دھتکارا ہی جاتا ہے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. الٹا اپنے درجات بلند کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مواقع دیے، آپ وہ لوز کر جاتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. امریکن ایف بی آئی کا وہ اسپیشل ایجنٹ تھا، اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کتاب لکھی، اور کتاب کا ٹائٹل ہے دا لائک سوئچ، یعنی کہ پسندیدگی کا بٹن. جیسے بجلی کا سوئچ ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ پسندیدگی کا بٹن، وہ دا لائک سوئچ جیک آر شیرف کی بک ہے. اس میں اس نے اپنی زندگی کے حالات واقعات لکھے کہ کیسے کیسے ہم لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے، کیسے ہم ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، ان سے ہم نے کام لینے ہوتے تھے. تو اس میں اس نے بہت اچھی ٹیکنیکس بتائیں، اسمائل کی، آئی کانٹیکٹ کی، شیک ہینڈ کرنے کی، اور گفتگو کرنے کی. وہ جو اس نے ٹیکنیکس بتائیں وہ میں نے ساری پڑھی، اور میں نے جب اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو میں اس میں فیل ہو گیا، کیونکہ یہاں تو لوگ آنکھ اٹھا کے بھی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنا بڑا جو یہ دیا ہے، موقع فراہم کیا ہے، کسی کی جگہ اس کو سوچنا چاہیے.